نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین الى آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ بہرحال کل یہ آج سبق نمبر 6 چل رہا ہے، رمضان کورس کا سبق نمبر 6 ہے۔ کل آپ حضرات کے سامنے سبق نمبر 5 میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ رمضان شریف کے اندر 3 عشرے ہیں، اور عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں، یعنی 10 کی گنتی کو عشرہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر عشرے سے مراد 10 دن ہیں، شروع کے 10 دن اور درمیانے 10 دن، آخر کے 10 دن۔ تو اس کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہلے جو 10 دن ہیں وہ رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن یعنی 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک مغفرت کے ہیں، اور آخر کے 10 دن جو ہے 21 روزے سے لے کر 30 روزے تک یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پھر اس کے بعد دعائیں بھی آپ حضرات کے سامنے بتائی گئی، خصوصیت سے کوئی دعا نہیں آئی ہے، لیکن پہلے عشرے میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اور رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اور دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا کوئی بھی استغفار پڑھنے کے لیے کہا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ تیسرے عشرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور اللہم اعتق رقابنا من النار، یہ دعائیں پڑھنے کے لیے آپ کو بتایا گیا۔ اور ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا بھی آپ حضرات کے سامنے لائی گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ قضا اور کفارہ کسے کہتے ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ قضا کہتے ہیں کہ ٹائم کے چھوڑ کر دوسرے ٹائم میں اسی کو ادا کرنے کو قضا کہتے ہیں، اور کفارہ جرمانے کو، پینلٹی کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ اب قضا اور کفارہ کب ہیں، چند باتیں کل کے رہ گئے تھے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اور ایک بات یہ بھی بتائی گئی تھی کہ قضا جب آئے تو قضا 1 روزے کی بدل میں 1 روزہ رکھنا ہے، 2 روزے کی بدل میں 2 روزے رکھنا ہے، قضا بس اتنا ہی، جتنا چھوٹا ہے اب اس کو یہاں پر آ کر صحیح کر لینا، اس کو قضا کہتے ہیں۔ کفارہ پینلٹی ہے جو 60 روزے لگاتار آپ کو رکھنا پڑے گا، 60 روزے لگاتار 60 روزے آپ کو رکھنا پڑے گا، 1 روزہ بھی اگر آپ کا چھوٹ جائے گا تو پورے مسلسل اور 60 روزے گننا پڑے گا، نئے سے رکھنا پڑے گا، پہلے کے 60 روزے ختم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل کسی نے 50 پر 9 روزے رکھے، لیکن 60واں روزہ رکھنا تھا، کسی وجہ سے چھوٹ گیا، تو اس کی وجہ سے ریٹرن اور کیا کریں گے، 60 روزے اور نئے سے رکھیں گے۔ یہ 50 پر 9 روزے رکھے تھے، یہ انکمپلیٹ ہونے کی وجہ سے اس کو حساب میں نہیں لائیں گے، نئے سے اور 1ویں روزے سے لے کر رکھنا پڑے گا، اس لیے روزے کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی اتنا بوڑھا ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھ نہیں سکتے، کسی وجہ سے روزہ توڑ دیے تھے، لیکن بڑھاپے کی یا بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے وہ اب کفارہ ادا کرنا چاہ رہے، لیکن کفارہ کرنے میں وہ ہمت نہیں ہے، چونکہ ان کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس لیے اب وہ کیا کریں گے، تقریباً 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو کیا کریں گے، کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ بھی رکھ لیں، نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کیا کریں، 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا، یا 120 غریبوں کو، مسکینوں کو پکڑ کر ایک ہی ٹائم میں آپ کھانا کھلا دیں، چل جائے گا، یا کسی ایک غریب کو 2 وقت کھانے کا انتظام کر تقریباً 2 مہینے لگاتار 60 دن کیا کریں گے، آپ اس کو کھانے کا انتظام کریں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، چاہے آپ کسی ایک غریب کو 60 دن کا کھانا 2 وقت کا دیتے رہیں، یا 60 غریبوں کو بلا کر صبح و شام کا کھانا دے دیں، یا ایک ہی وقت کے اندر یہ 120 غریبوں کو بلا کر دے دیں، آپ کا مرضی ہے، لیکن بہتر 60 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا جو ہے یہ بہتر ہے۔ بہرحال قضا روزے مسلسل رکھنا پڑے گا، یعنی کنٹینیو رکھنا پڑے گا، ایک دن بھی اس کے اندر گیپ نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ اور قضا روزے خود رکھنا ہے، قضا ہو یا کفارہ ہو، خود رکھنا ہے، کسی اور سے رکھوا نہیں سکتے، بدل اس کا نہیں ہے، بدل اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر خود رکھنا پڑے گا۔
اگر کسی نے روزہ ارادے کے ساتھ توڑ دیا ہے تو روزہ جو توڑا ہے ارادے کے ساتھ توڑا ہے، توڑنا ہی ارادہ کر کر، تو خضا بھی ایک دن رکھے گا اور 60 دن کیا کرے گا، پینالٹی کے روزے کفارے کے بھی 60 رکھیں گے، تو ہو گئے 60 پر ایک روزے اس کو کیا کرنا پڑے گا، رکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی مشکل ہے، نہیں کھلا سکتا یا رکھ نہیں سکتا، تو 60 مسکینوں کو لا کر کیا کریں، 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام کریں۔ اب 60 مسکینوں کو کہاں سے آپ تلاش کریں گے؟ کسی ایک مدرسہ پہنچ جائے اور مدرسے میں کیا کریں گے، سارے کھانے کا انتظام کر دیں، آپ 2 وقت کے کھانے کا انتظام کر دیں گے تو ہو جائے گا، لیکن یہ کرنا آپ کو ضروری ہے۔ بیماری کی وجہ سے کفارے کے روزے میں اگر وقفہ آ جاتا ہے، یعنی بیماری آپ کی ہو گئی ہے بیچ کے اندر، ایسے ٹائم میں کیا کریں گے، تو اس وقت بھی کیا کریں گے آپ، 60 روزے کنٹینیو واپس اور رکھنا پڑے گا۔ اس کے اندر بھی چند روزے رکھ گئے تھے، بیمار ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں، کنٹینیو نہیں ہوگا، بیچ میں گیپ آنے کی وجہ سے واپس ریٹرن آپ کو کیا کرنے کا پڑے گا، رکھنا پڑے گا۔ البتہ اگر کوئی مستورات ہیں جن کا روزہ توڑ گیا، یہ توڑ دیے تھے، آپ کفارہ رکھنا چاہتے ہیں، تو مستورات کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مہینے کے اعتبار سے جیسے بیمار ہوتے ہیں، اگر ویسے بیمار ہو چکے ہیں تو یہ چونکہ قدرتی طور پر ہوئی ہے، ایک دم آپ کا نیچرل ہے، اس لیے آپ کو کنٹینیو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی آپ بیماری کے دن آپ کے چل رہے ہیں، اس وقت میں آپ کو روزہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، تو آپ رک جائیں گے۔ جیسے ہی وہ آپ کی بیماری کے دن ختم ہوں گے، اس کے بعد دوسرے دن سے واپس آپ روزہ رکھیں گے، تو پہلے کا حساب آپ کا باقی رہے گا، پہلے کا حساب باقی رہے گا۔ فار ایگزامپل کسی عورت نے رکھ لیا، 20 روزے رکھ لیے تھے، 20 پر 1واں روزہ تھا جس کی وجہ سے آپ کے بیمار ہو گئے، تو آپ کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے پورے بیمار جتنے دن رہیں گے اتنے دن روزہ نہیں رکھیں گے۔ جیسے ہی اچھے ہو گئے، اس وقت 20 روزے پہلے ہو گئے تھے، اب 20 پر 1ویں روزے سے واپس آپ کنٹینیو کریں گے۔ یہ مستورات کے لیے چھوٹ ہے۔ اگر کسی کا ایک روزہ توڑ دیا ہے تو ایک روزے کا کفارہ پینالٹی 60 روزے ہیں۔ اگر کسی نے 2 روزے توڑے ہیں تو ایک رمضان کے، یعنی علیحدہ رمضان کے نہیں، بلکہ اسی رمضان کے اندر، اسی رمضان کے مہینے کے اندر ایک روزہ توڑا ہے تو 60 مسکینوں کو کھلانا پڑے گا۔ اگر 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ایسا اگر کسی نے زیادہ بھی توڑ دیا ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ صرف 60 مسکینوں کو ایک بار کھلائے تو کافی ہے، بار بار کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار کے اندر کام چل جائے گا، پینالٹی ادا ہو جائے گی۔ جیسے کسی پولیس سے، آپ ٹرافک پولیس کو آپ پھنس گئے، وہ چالان کاٹ کر دے دے، تو آپ کے پاس وہ چالان ہو تو دن بھر کے اندر آپ بھی جتنا بھی آپ پھنسیں گے اس کے لیے آپ کو دوبارہ چالان بھرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، پہلے کا چالان آپ کے لیے ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ایک رمضان کے اندر آپ کے جتنے بھی روزے توڑے ہیں آپ نے، ٹوٹ گئے ہیں روزے، تو ان روزوں کے کفارے کو ایک ہی کفارے سے ہو جائے گا۔ ایک روزہ توڑا ہو تو بھی کفارہ ایک ہو سکتا ہے، اگر کئی روزے توڑے ہوں تو تمام کے لیے کفارہ ایک ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹے ہوں تو، اگر توڑ دیا ہے تو خضا بھی رکھنا پڑے گا ساتھ میں، تو اب کفارہ تو ایک ہو جائے گا، لیکن خضا ہر ایک روزے کے علیحدہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ اور ایسے ہی جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو 60 روزے کے کفارے کے اور ایک قضا کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ رہی کل کی باتیں، کچھ کل کے جب چیزیں چھوٹ گئے تھے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے اب میں بتا چکا ہوں۔ اب نیا سبق انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے سبق نمبر 6 بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز عبادت سے متعلق سن لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کر آپ نے خطبہ دیا صحابہ کرام کے سامنے، اس مہینے کی قدردانی کے متعلق بات کی، اور فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے سامنے ایک مہینہ ہے جو تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یعنی جیسے کسی چیز کو ہم سایہ کرنا چاہتے ہیں، اوپر سے سایہ کرتے ہیں تو نیچے رہنے والی چیز ڈھک جاتی ہے، تو حضور نے ایسا انداز اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں قد اضلکم شہر عظیم، اب ایک مہینہ، ایک بہت ہی بڑا مہینہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، اپنا پورا سایہ تمہارے اوپر
کرنے والا ہے، شہر مبارک، اور وہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور ایک ایسا مبارک مہینہ جس کے اندر ایک ایسی رات ہے بابرکت اور معزز رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی افضل ایک ایسی رات اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو پھر حضور فرماتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضہ، جس کے میں یہ رمضان اس مہینے کے دنوں میں روزہ رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ یہ دنوں کا ترجمہ میں اپنی جانب سے کر رہا ہوں۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض بنا دیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات میں تراویح کا پڑھنا یہ مستحب ہے، نفل ہے، ثواب کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے رات میں۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کامن کمن ادى فریضۃ فیما سوا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اس مہینے میں کوئی نیکی کا کام کرے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے، ایسا ہے جیسا رمضان غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا ہو۔ رمضان کے اندر ایک نفل بھی کام کوئی کرتا ہے تو اس آدمی کو رمضان کے علاوہ کے مہینے میں فرض کا جو ثواب ملتا ہے ایسا ثواب رمضان میں نفل کا مل جائے گا، یہ حضور نے فرمایا۔ پھر حضور فرماتے ہیں ومن ادا فیہ فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اور رمضان کے مہینے میں فرض کو ادا کرنا، فرض نماز کو یا فرض امور جتنے بھی ہیں ان کو ادا کرنا، حضور فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے 70 فرضوں کو ادا کیا ہو، یعنی ایک فرض رمضان میں 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک نفل فرض کے برابر میں ہو جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، فرمایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا گیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا، داخل ہو جاتا، شد مئزرہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر لیتے، کمر کو باندھ لیتے، ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلق، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے جانے تک، ختم ہونے تک بستر پر نہ آتے تھے، تو حضور کا یہ معمول تھا۔ پھر آخری 10 راتیں آتی تو حضرت عائشہ ان سے متعلق فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر کا جو عشرہ ہے 21 روزے سے لے کر 30 روزے تک، اس کے اندر اتنی محنت کرتے کہ یجتہد فی العشر الاواخر، حضور اتنی زیادہ محنت کرتے تھے کہ ما لا یجتہد فی غیرہا، اتنی محنت عبادت دوسرے کسی کے اندر نہیں کرتے تھے، اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، محنت کرتے تھے، چونکہ رمضان المبارک کے اندر ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جہاں تک ہو سکے ثواب کو پانے کی کوشش کرتے تھے۔ بہرحال یہ ہو گیا رمضان سے متعلق۔ اب روزوں سے متعلق چند چیزیں آپ حضرات کو بتاتا چلو۔ روزے، افضل روزے رمضان المبارک کے روزوں کے لیے روزے ہیں، تو رمضان المبارک کے روزے آپ کو صبح صادق سے پہلے کر لی جائے، نیت صبح صادق سے پہلے کر لی جائے۔ اگر صبح صادق میں آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا، صبح صادق سے پہلے نہیں تھا تو صبح صادق کے بعد ارادہ ہوا تو آپ اس وقت کر لیں، اگر اس وقت بھی نہیں ہوا تو دوپہر سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے، مثال کے طور پر یہ 11 ساڑھے 11 یا 11:30 سے پہلے آپ کو نیت کر لینا ہے، اس وقت بھی نیت نہیں تھی تو روزہ نہیں ہوگا، ٹائم ہو گیا، پھر اس کے بعد آدھا دن بھوکا رہنا پڑے گا۔ تو روزہ ہونے کے لیے آپ کو تقریباً روزے کے آدھے دن سے پہلے، یعنی مثال کے طور پر 11 یا 11:30 بجے سے پہلے آپ کو نیت کرنا پڑے گا۔ اور نیت سے متعلق پہلے بھی میں آپ کے سامنے بتا دیا کہ الفاظ کو رٹ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے، الفاظ کو رٹنا ضروری نہیں ہے، بس ارادہ آپ کے دل میں ہو گیا کہ مجھے سل کا روزہ رکھنا ہے، میں سحری کرتا ہوں، سحری کے وقت میں آ کر بیٹھ کر آپ ارادہ کر کیا کر لیے، کھانا یہ سحری کر لیے، بس آپ کا یہی ارادہ ہو گیا۔ کوئی ارادہ ایسا کر دیکھتا ہوں، اگر ہو سکے تو روزہ رکھوں گا، نہیں ہو تو نہ رکھوں گا، ایسی اگر کوئی نیت ہے تو اس کے لیے یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے
کہ 11 साढ़े 11 से पहले पहले नियत कर लेना जरूरी है, नहीं करेंगे तो रोजा नहीं होगा जी। और 11 साढ़े 11 बजे भी कब करना है नियत, जब कि आपने सुबह से कुछ खाया ना हो, सहरी के बाद कुछ खाया ना हो, तो अगर कोई खा लिया हो तो उसके बाद रोजा नहीं होगा। और इसी तरीके से जुबान से रोजे की नियत की जरूरत नहीं है, दिल के अंदर इरादा हो गया बस यही हो जाएगा। बराबर। रोजा किन चीजों से नहीं टूटता, ये चंद चीजें आप हजरात के सामने इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ कि हमारा जो रोजा रखते हैं वो रोजा कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनसे रोजा नहीं टूटता, वो चीजें देख ले। एक है भूल कर खाने से रोजा नहीं टूटता, चाहे आप पूरी प्लेट खत्म कर दो लेकिन भूल कर किए थे तो आपका रोजा नहीं टूटता। आपने खूब पानी पी लिया, खूब पेट भर कर खाना खा लिया, आपको मालूम ही नहीं है रोजे का, तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, आपका रोजा मुकम्मल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये अल्लाह ताला की जानिब से आपके लिए एक गिफ्ट होगा, एक दावत अल्लाह ताला की जानिब से आपके लिए हो जाएगी। अगर कोई थूक है, कोई आदमी निगलता है तो उससे भी रोजा नहीं टूटता, लेकिन शर्त यह है कि थूक जमा कर कर बहुत ज्यादा बनाकर निगलना सही नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा थूक आ रहा था उसको निगलता जा रहा था तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। अगर किसी ने नाक, थोड़ा सा मसला उसका नाक का हो गया, इस तरीके से जो नाक को सुड़का जाता है, इसको कहते हैं नाक को सुड़कना, जोर से खींचना नाक को, सुड़कना। तो इस तरीके से अगर कोई नाक सुड़क रहा था और सुड़कते सुड़कते नाक का ये नाक सुड़कने की वजह से वो सीधे हलक में चला गया और निगल गए, जिस उसकी वजह से वो रोजा नहीं टूटेगा, ये भी याद रखें। और ऐसे ही खून, थूक से खून, मुंह में खून निकल आया तो उस सूरत में आप देखेंगे कि थूक जो निकल रहे थे, उस खून को जो थूक निकल रहे थे, वो थूक के अंदर अगर अचानक किसी वजह से मुंह में खून आ गया तो वो खून का रंग ज्यादा था थूक से, तो उस सूरत में उसको निगलना नहीं है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कितना थूक है, कितना ये है, अंदाजा ही मालूम नहीं है, ऐसे ही आप निगल कर छोड़ दिए हैं तो उससे भी कोई हर्ज नहीं है, आपका रोजा नहीं टूटेगा। ऐसे ही कोई चीज, मिसाल के तौर पर कोई औरत ऐसी है जिसका शोहर बहुत ज्यादा सख्त है और वो रोजा नहीं रखा है और वो ये चाहता है कि खाना और सालन या नमक बराबर हो, अगर थोड़ा भी कभी ज्यादती होगा तो वो जुल्म कर सकता है। तो ऐसा आदमी कोई है तो इस सूरत में बीवी को इजाजत है वो थोड़ा सा चखे, सालन हो या कोई भी चीज हो, चखेगी, चक्कर निकलेगी नहीं बल्कि चक्कर नमक मालूम कर थूक दे, कुल्ली कर ले, तो इसकी इजाजत तो औरत को है। वरना कोई और क्या करेगा, मंजन वगैरह कुछ करना चाहता है तो ना करे, क्योंकि उसके असरात धीरे धीरे आपके रगड़ने की वजह से वो खुद ब खुद अंदर चले जाएंगे। अगर कोई खून वगैरह किसी को बीमार को देने के लिए गया हुआ है तो रमज़ान की हालत में देना चाहता है दे सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर कोई खून अपने बदन में चढ़ाना चाहता है, रमज़ान के अंदर बीमारी है, खून डॉक्टर ने चढ़ाने के लिए कह दिया है, चढ़ा सकते हैं, कोई मसला उससे नहीं है, रोज़ा नहीं टूटेगा। ऐसे ही अगर किसी को नाइट फॉल हो गया, सोया हुआ था, नाइट फॉल हो गया, एहतिलाम हो गया, तो उसकी वजह से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कोई औरत को एक बीमारी होती है जिसको इस्तिहाजा कहा जाता है, अगर वो बीमारी उसको हो गई है, एक दो खास दिन है औरतों के, वो दिन छोड़कर उसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसको इस्तिहाजा कहा जाता है, अगर वो बीमारी है, इसमें भी नमाज, इसमें अगर बीमारी है तो सबसे पहले ये समझ लें कि आपको नमाज रहेगी, ये समझ लें। अगर आपके जो खास दिन हैं उन दिनों के अंदर नमाज, रोज़ा, कुरान की तिलावत वगैरह नहीं है, वरना इस्तिहाजी जो बीमारी के दिन है इसके अंदर आपको नमाज भी है, नमाज भी इसके अंदर माफ़ नहीं है, और रोज़ा भी रखना पड़ेगा, इसके अंदर रोज़ा भी माफ़ नहीं है, ये बात अच्छे से सुन ले। फिर उसके बाद रोज़े के दौरान अगर इस्तिहाजा का खून आता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा बाकी रहेगा। अगर कोई आदमी बीमार हो गया, बीमार इतना ज़्यादा हो गया तकलीफ़ की वजह से, पीछे के मकाम से दवाई वगैरह रखना है तो दवाई आसपास लगा सकता है, अंदर नहीं रख सकता, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा।
بام وغیرہ کوئی لگانا چاہتے ہیں، سر کے اندر ہے درد وغیرہ کی وجہ سے کوئی بام وغیرہ آپ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں، روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور انجیکشن لینا چاہتے ہیں رمضان کی حالت کے اندر، انجیکشن لے سکتے ہیں، روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر ایسے ہی پھول یا خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ بتی جو جلائی جاتی ہے، اگر بتی وغیرہ، اس کا دھواں سونگ کر خود اندر لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہ بات بعد میں آئیں گی انشاءاللہ۔ خوب پھول وغیرہ کی خوشبو بھی سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی گیلا کپڑا، کپڑے کو کچا کر کر رمضان کے اندر بہت زیادہ تکلیف ہوئی آپ کو، سر پر رکھ لیے یا بدن پر رکھ لیے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایسے ہی ناک، منہ یا کان یا کسی زخم سے یا بواسیر کا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک سے، کان سے یا منہ سے خون نکلا ہے تو اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ اندر نہیں جانا چاہیے، اندر گیا تو مسئلہ اور ہے، اگر اندر نہیں گیا ہے تو اس صورت میں روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا۔ اور ایسے ہی روزے کی حالت میں خلال کرنا درست ہے، دانتوں کا جو خلال کیا جاتا ہے وہ کر سکتے ہیں دانتوں میں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر فلیور والا نہ ہو، فلیور والا نہ ہو تو بس آپ کا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر روزے وغیرہ یہ فلیور وغیرہ کا ہوگا تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، اس لیے فلیور وغیرہ کا استعمال نہ کرے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی تیرنے کے لیے جاتا ہے پانی میں تو تیر سکتا ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اگر منہ وغیرہ کے ذریعے سے پانی اندر نہ گیا ہو تب۔ اگر روزے کی یہ پانی وغیرہ چلا گیا ہو تو قضا لازم ہوگی۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بال وغیرہ صاف کرنا چاہتا ہے ہر 40 دن کے اندر اندر، اس سے پہلے پہلے بغل اور زیر ناف کے بال صفائی ضروری ہے، اگر کوئی روزے کی حالت میں کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی کرونا وغیرہ ٹیسٹنگ وغیرہ بھی اگر کوئی باہر گاؤں جانا چاہ رہا ہے یا ہوائی جہاز میں سفر کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں کرونا ٹیسٹنگ کروانے کے لیے کہا دیا جائے، آپ روزے کی حالت میں کرونا ٹیسٹنگ کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ اس سے نہیں ہوگا۔ اور ویکسین وغیرہ جو انجیکشن کے ذریعے سے لگاتے ہیں، اگر لگانا چاہے اس سے بھی لگا سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چند مسائل تھے جو روزے کے متعلق آپ حضرات کے سامنے بتائے گئے۔ اب دعا آپ حضرات کو بتا دوں کہ عام طور پر بیت الخلاء جب جاتے ہیں تو بیت الخلاء میں قدم رکھنے کے لیے انٹری کے ٹائم پر لیفٹ لیگ، لیفٹ پاؤں کو اندر رکھنا ہے، پھر اس کے بعد اندر جانا ہے، اور جانے سے پہلے پہلے دروازہ کھولنے سے پہلے دعا ہے وہ دعا کو پڑھیں۔ دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھ کر اس کے بعد اندر جانا ہے، پھر اسے ہی فارغ جیسے ہو گئے، فارغ ہو کر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو سیدھا پاؤں باہر نکالنا ہے، نکال کر باہر آ گئے، آنے کے بعد اب دعا پڑھنا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی۔ اس دعا کو کیا کریں آپ بعد میں باہر آنے کے بعد پڑھنا ہے، اندر نہیں پڑھنا ہے جی۔ اس کے بعد سورہ ماعون ہے، ماعون کہتے ہیں یہ ارایت الذی یکذب بالدین، اس سورہ کو آپ دیکھ لیں پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی يدع الیتیم ولا يحض على طعام المسکین فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی آخرت کے اندر جو نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو جزا ملے گی اور برے اعمال کرنے والوں کو سزا ملے گی، تو اس سے متعلق ہے کہ تم نے ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے،
वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुअल यतीम, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बड़ी खराबी है उन नमाजियों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गफलत करते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावा नहीं करते। वयमनऊन अलमाऊन, और दूसरों को मामूली चीज़ें देने से भी इनकार कर देते हैं। ये रहा सूरह माऊन का तर्जुमा। बहरहाल कल आप हजरात के सामने नमाज के शराइत बताए गए थे कि नमाज के 7 शराइत थे। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर का छुपाना, नंबर 5 क़िबले की तरफ रुख का करना, हमारा चेहरा, दोनों खांधे, सब का सब क़िबले की तरफ होना जरूरी है। ऐसे या ऐसे विंगे नहीं हो सकते। चेहरा सीधा है लेकिन ये है ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा ही पूरा अंग हमारा इस तरफ है लेकिन क़िबले की तरफ खाली मुंह है, नहीं हो सकता, बल्कि सीधा होना पड़ेगा। और ऐसे ही नियत करना, ये भी आप हजरात के सामने 7 चीजें आ गई थी। इंशाल्लाह आज नमाज के अरकान, यानी नमाज शुरू होने के बाद, अब तक 7 शराइत नमाज शुरू होने से पहले के थे, अब ये शुरू होने के बाद का मसला है। देखिए, नमाज के अंदर 6 फराइज हैं जिन्हें अरकान नमाज भी कहते हैं। नमाज में 6 फराइज हैं जिन्हें अरकान नमाज भी कहा जाता है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा पढ़ना। तकबीर तहरीमा कहते हैं शुरू, स्टार्टिंग में नमाज को हम जिस लफ्ज से शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर से, स्टार्टिंग में हो तो उसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है, जिससे नमाज शुरू होती है। और ऐसे ही नंबर 2 है खियाम करना, सीधे खड़े रहना, बिंगे डिंगे नहीं बल्कि सीधा खड़ा रहना। नंबर 3 खिरात, यानी कुरान करीम कुरान मजीद पढ़ना। इमाम साहब को ये बताया गया कि सीधे खड़ा और खिरात करना, यानी कुरान मजीद पढ़ना। पहले सूरह फातिहा इमाम साहब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरा सूरत भी पढ़ेंगे। अगर आप सिंगल पढ़ रहे हैं तो दोनों आपको भी अलहम का सूरा भी पढ़ना है, उसके साथ एक सूरा और भी पढ़ना है। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 4 क्या है? रुकू करना, और रुकू सही करने की कोशिश करना। नंबर 5 दोनों सजदे करना। नंबर 5 क्या है? दोनों सजदे करना। नंबर 6 क़ैद आखिरा में तशहुद की मिक़दार बैठना। क़ैद आखिरा में तशहुद की मिक़दार बैठना। ये है अरकान नमाज। बहरहाल आप हजरात जहाँ तक हो सके याद करें, और कुरान करीम का तर्जुमा भी याद करें। अगर किसी को चाहिए तो इंशाल्लाह बता दें, मैं भेज देता हूँ, या इससे आसान भी कर कर भेजना है इंशाल्लाह, तर्जुमा आसान और कर कर भेज देता हूँ। बहरहाल याद करें, रमज़ान अल मुबारक करीब आ रहा है, उसके अंदर आपको याद करने में सहूलत भी हो जाएगी, आसानी से याद कर सकते हैं, नमाज भी बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। बहरहाल सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।